الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل الغيث إلى آخر الرواية رواه البخاري في كتاب العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن قال الله تعالى لعرضه يا عرضي لا تأكل جسده قالت العرض يا ربي كيف أأكل جسده وفي قلبه كلامك أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه هذه الرواية علي المتقي رحمه الله تعالى في كتابه كنز المال. واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور میری برادری کے عزیز طلبہ، حق تعالی شانہ نے دنیا میں دو مخلوق کو پیدا فرمایا. ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، وہ اپنے اختیار سے کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور یہ انسان کو چھوڑ کر، جناتوں کی یہاں بحث نہیں، انسان کو چھوڑ کر اجسادی اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ حشرات الارض ہو یا جنگل میں رہنے والے درندے ہو یا ہمارے گھروں میں پالے جانے والے پرندے ہو، چوپائے ہو یا فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہو، حق تعالی نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا. آپ کے گھروں میں ایک بیل ہے، یہ بیل بھوکا ہے، کھانا نہیں مانگ سکتا، وہ پیاسا ہے، پانی نہیں مانگ سکتا، وہ بالکل بیچارہ بھوکا پڑا تھا اور آپ نے بیل گارے میں اس کو جوڑ دیا، وہ منع نہیں کر سکتا. آپ کی بھینس ہے، دودھ نہیں دے رہی ہے، سر میں آپ ڈنڈے مار رہے ہیں، وہ اپنا عذر نہیں پیش کر سکتی کہ میں کیوں دودھ نہیں دے رہی، میری وجہ کیا ہے. ہمارے گھروں میں گائے ہے، بر وقت وہ اس کے اپنے چاہت ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی. رب کریم نے ان مخلوق کو کوئی اختیار نہیں دیا، ان تمام مخلوق کو انسان کے تابع کر دیا. ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، انسان کھلائے گا وہ کھائیں گے، انسان پلائے گا وہ پئیں گے، انسان اسے مارے گا اپنا سر جھکا لیں گے، انسان اس کو ذبح کرے گا سو جائیں گے، انسان اس کو اٹھا کر پیٹ دے گا برداشت کر لیں گے. دودھ نہیں دے رہی ہے، سر پہ مارا جا رہا ہے، وہ برداشت کر رہی ہے. اس کے بچے کو دودھ پینا ہے لیکن مالک بچے کو کھینچ لیتا ہے، دودھ نہیں پینے دیتا، ماں کچھ نہیں کہہ سکتی. یہ ایک بے اختیار مخلوق ہے دنیا کی، جن کو کوئی اختیار نہیں دیا. ان جانوروں پر ایک بات مجھے راضی کی یاد آئی. علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا میں عجیب و غریب تفسیر فرمائی. میرے بھائیوں،
صرف جلسوں کی بنیاد پر مدرسوں میں نہ آؤ، سال بھر مدرسوں میں آتے رہو، قرآن کے سبق میں بیٹھتے رہو، حدیث کے درس میں بیٹھتے رہو۔ خدا پاک کی قسم، دنیا کے واقعات سے قلب پر جو اثر نہیں ہوگا وہ قرآن اور حدیث سے ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک روحانی کلام ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا۔ ان دروس میں جب بیٹھو گے قلب نرم ہو جائے گا، موم ہو جائے گا، پگھل جائے گا، اعمال صالحہ کی رغبتیں ہوگی، گناہ چھوڑنے کا داعیہ ہوگا، حالات میں تبدیلی آئے گی۔ اس لیے صرف مدرسے والے دعوت دیں اور جلسے میں آ جائیں، ایسا نہ ہو۔ اپنا وقت فارغ کرو۔ دنیا کی ساری چیزیں پیسوں ہی سے نہیں بنتی، دنیا کی ساری چیزیں کاروبار ہی سے نہیں بنتی، بلکہ دنیا کی عزت و عفت، عصمت و پاک دامنی اور دنیا کے مسائل کا حل اور سکون قلبی یہ اللہ اور اس کے رسول کے دلوں میں بیٹھنے سے بنتی ہے۔ علائنا یہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہمارے مدرسوں میں فقہ کے قواعد، اصول، گرامر پڑھائے جاتے ہیں۔ وہاں بحث کرتے ہوئے ہمارے یہ اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں کہ ایک عبارت النص ہوتا ہے، ایک اشارت النص ہوتا ہے۔ عبارت کا معنی قرآن کی ظاہری آیت، اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ اشارے کا معنی قرآن کی اس آیت سے اشارہ مل رہا ہے۔ راضی فرماتے ہیں کہ اللہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً میں عبارت میں، ظاہری الفاظ میں تو یہ مسئلہ بیان فرما رہے کہ میرے بندو یہ میری نعمت ہے، دودھ میری نعمت ہے، اور میں نے تمہیں یہ نعمت کیسے دی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تم غور کرو، جہاں سے یہ دودھ اتر رہا ہے وہیں گوبر کی تھیلی بھی موجود ہے، وہیں پیشاب کی تھیلی بھی موجود ہے، اور وہیں سے خون بھی سرایت کر رہا ہے، لیکن جب میں تمہیں دودھ دے رہا ہوں تو نہ گوبر کی آمیزش، نہ پیشاب کی بدبو، نہ خون کی رنگت، صاف ستھرا تمہیں دودھ دے رہا ہوں۔ تم اس دودھ کے ایک پیالے کو پینے سے پہلے اسی پر غور کرو گے تو تمہارا رب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ آیت سے اللہ نے اپنی نعمت کو بیان کر کے اپنی ربوبیت، اپنی توحید، اس کی طرف دعوت دی۔ میں رب ہوں۔ بات سے بات یاد آئی، شکر کے مسائل بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ابھی مولوی زبیر سب کا شکر ادا کر رہے تھے، میں نے کہا سب کا شکر ہم کیوں ادا کریں، میرا بھی، آپ کا بھی، فلاں کا بھی، فلاں کا بھی، ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے فتنے کے دور میں ہمیں ایمان پر باقی رکھا، اس رب نے ہمیں ایمان پر باقی رکھا، ورنہ خدا پاک کی قسم نہ معلوم ہو کن کن مندروں میں ہمیں گھنٹے بجواتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ ہم سے تعصب رکھتے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ مخالفت، یہ ہم سے تعصب، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر یہ ہم سے محبت سے پیش آنے لگیں گے اور یہ ہم پر اپنی دولت نچھاور کرنے لگیں گے اور یہ اپنے گھروں میں ہمیں دعوت دینے لگیں گے تو کہیں ان کی محبتوں میں فریفتہ ہو کر ہم ان کے مذہب میں نہ چلے جائیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ان کی مخالفتوں سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کروا رہا ہے۔ اللہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ تبلیغ دین میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ اللہ کبھی دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور کبھی دولت لے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کو دولت پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کو ایمان پیارا ہے۔ دولت دے کر کہا
اگر کسی بندے کو دیکھا کہ اس پر اگر غربت ڈال دی جائے گی تو اس کی غربت کلمات کفر بولنے پر اسے مجبور کرے گی اور یہ ایمان سے نکل جائے گا، اللہ اس آدمی کو اپنے علم ازلی کے اعتبار سے دولت دے کر اس کے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے میرے بندے، تاکہ تو کلمہ کفر نہ بولے۔ ابو نعیم نے کتاب الحلیہ میں روایت نقل فرمائی، کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقیری انسان کو کفر پر پہنچا دیتی ہے۔ تو دولت دے کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کی مالداری سے ایمان بچ جائے گا، اور کبھی اللہ اپنے علم ازلی کے اعتبار سے جانتا ہے کہ اس کو اگر دولت دی جائے گی یہ غرور پر اترے گا، یہ تکبر پر اترے گا، یہ میرے مقابلے پر اترے گا، یہ دولت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، یہ نماز کی پامالی کرے گا، جیسے آج ہو رہا ہے۔ غریب تھا، رب کی یادیں تھی، غریب تھا، نماز پڑھ رہا تھا، بیمار تھا، اللہ کی یادیں تھی، بیمار تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، دولت کے نقشے آئے تو مسجد سے گزرتے ہوئے بھی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ صحت کے نقشے آئے، رب کو بلا دیا، اپنے مولا کو چھوڑ دیا۔ تو کبھی اللہ جانتا ہے کہ اس کو اگر دولت دی جائے تو اس کی دولت اس کو غرور میں، تکبر میں، نہ معلوم کن برائیوں میں مبتلا کرے گی اور یہ اپنے رب کا باغی بندہ بن جائے گا۔ اس لیے اللہ دولت لے کر اس کو غریب بنا کر اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کو محبوب ایمان ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، لو قال صفۃ الایمان فی ید الخلق ما آتانی، اگر ایمان کی صفت بندوں کے ہاتھ میں ہوتی، اللہ بندوں کو یوں کہتا کہ تم جسے چاہو ایمان دو، تو بلال حبشی کہہ رہے ہیں مجھ جیسے کالے کو کوئی ایمان نہ دیتا، لیکن ایمان اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں، امام الانبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ چچا ابو طالب پر پیغام دے دیا، اور چچا ابو طالب کی سزا پر ایک بات یاد آئی۔ چچا ابو طالب کے بعد میں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، کیا صلہ ملے گا ان کو؟ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں، ایمان پاسپورٹ ہے، ویزا ہے جنت میں جانے کی، ایمان ہی نہیں تو جنت کا داخلہ بھی نہیں۔ کفر والا ایمان میں کبھی نہیں جا سکتا، کفر والا ایمان میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو چچا جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا بڑی خدمت آپ کی اور آگ؟ فرمایا ہاں، میری خدمت کے نتیجے میں ان کے پورے بدن کو تو اللہ آگ سے محفوظ رکھے گا، لیکن پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دے گا۔ علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ یہاں لکھا، شرح مسلم میں علامہ اوپی رحمت اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ پاؤں ہی میں آگ کی جوتیاں کیوں پہنائی جائے گی؟ سر میں ٹوپی پہنا دیتا اللہ قیامت میں آگ کی، پاؤں ہی میں کیوں پہنائی جائے گی؟ اور پورے بدن کو محفوظ کیوں رکھا جائے گا؟ اللہ اکبر! ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں کو علم دین کی جو فراست عطا فرمائی ہے، اللہ کے لاکھوں سلام ہو ہمارے اکابر پر۔ ایسے قرآن اور حدیث کو کھولا ہے کہ کوئی اشکال قرآن و حدیث میں باقی نہیں رہنے دیا۔ سہیلی فرماتے ہیں کہ پورا بدن تو نبی کی خدمت میں لگا ہوا تھا اور پاؤں کفر پر جمے ہوئے تھے، تو جو نبی کی خدمت میں ہے اللہ آگ سے حفاظت کرے گا، اور جو کفر پر جمے ہوئے ہیں وہی سزا دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ایمان نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسی لیے نبی کی طرف ہدایت کی نسبت اراد الطریق ہے، ایصال الی المطلوب نہیں۔ ایصال الی المطلوب تو اللہ ہی کی ذات ہے، یہ اراد الطریق کے مسئلے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں
عبارت سے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نعمت کتنی زبردست ہے، کہاں سے میں تمہیں دودھ دے رہا ہوں۔ اور اشارے میں اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ فرمائے اس سے ایک اشارہ بھی نکلتا ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ اس دودھ کو میں نے صاف شفاف تمہیں دیا، اگر اس دودھ میں خون کی آمیزش ہو جائے یا پیشاب کی بدبو آئے یا گوبر کی بدبو آئے، صرف بدبو آئے، تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اس دودھ کو پیو گے؟ نہیں، بالٹی اٹھا کر پھینک دو گے۔ اشارے سے اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بدبودار دودھ کو تم اٹھا کر پھینک دیتے ہو۔ یاد رکھو میرے بندو، تمہارے اعمال ریاکاری کے بدبو کے ساتھ لے کر آؤ گے تو میں بھی تمہارے اعمال کو اسی طرح پھینک دوں گا۔ اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ساری مخلوق اللہ نے ان کو بے اختیار بنایا، ان کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ایک دوسری مخلوق حضرت انسان ہے، انسان کو باکمال بنایا اور سارے اختیارات دے کر بھیجا۔ اسے پتھر نہیں بنایا کہ اٹھا کر پھینک دو، اسے مجبور نہیں بنایا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو فرشتہ ڈنڈا لے کر آیا ہو؟ کبھی نہیں ہوا۔ بھائی تمہارے کتھور میں فرشتہ آتا ہو تو ہمیں بھی بتا دینا۔ کبھی ایسا ہوا کہ فرشتہ نماز نہ پڑھنے پر ڈنڈا لے کر آوے؟ نہ۔ کبھی ایسا ہوا کہ روزہ نہ رکھنے پر فرشتہ آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے زنا کیا تو فرشتے نے مارا ہو اس کو کہ نالائق کہیں کا یہ کام کر رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس انسان کو اختیار دے کر بھیجا، اختیار۔ اور اس کو یوں کہا کہ میرے بندے میں تیرے سامنے دو راستے رکھتا ہوں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے، خیر شر، جنت جہنم، اللہ کی مرضی اللہ کی نامرضی، رسول کی اطاعت رسول کی نافرمانی۔ یہ دو راستے میں تجھے دے رہا ہوں اور تجھے اختیار بھی دے رہا ہوں، اور اس اختیار کے بعد کہیں تیرے اختیار پھسل نہ جائے، تیرے پاؤں غلط نہ چل پڑے، اس لیے تیرے اختیار کو صحیح بنانے کے لیے میں تجھے انبیاء کی جماعت بھی دے رہا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ میری کتابیں بھی دے رہا ہوں تاکہ یہ انبیاء میری یہ کتابیں تیری رہنمائی کرتی رہیں اور تیرا اختیار صحیح چلتا رہے، تیرا اختیار غلط نہ چلے، تیری سوچ صحیح چلے، تیری سوچ غلط نہ چلے، تیرا نفس صحیح چلے، تیرا نفس غلط نہ چلے، تیرے قلب صحیح چلے، تیرا قلب غلط نہ چلے۔ اس لیے اختیار کے ساتھ ساتھ میں نے تجھے دونوں راستے بھی بتائے، خیر کا، شر کا، جنت کا، جہنم کا، اور پھر خیر پر چلانے کے لیے میں تجھے انبیاء بھی دے رہا ہوں، میں تجھے رسول بھی دے رہا ہوں، میں تجھے کتابیں بھی دے رہا ہوں، تاکہ ان تمام کو پڑھ کر اور پھر اسی کے ساتھ میں دنیا کے نظارے بھی تیرے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ لوگ مرتے رہیں گے، لوگوں پر حالات آتے رہیں گے، لوگوں کی پریشانیاں ہوتی رہے گی، تو ان تمام کو دیکھ کر خیر کا راستہ اپنائے اور شر سے اپنے آپ کو بچائے۔ حق تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اس نے راستے دونوں بتائے، خیر کا بھی شر کا بھی، لیکن خیر کے راستے پر چلانے کے لیے انبیاء بھیج دیے، شیطان سے بچانے کے لیے انبیاء بھیج دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بہت عجیب بات، ارشاد فرمایا میرے بندو اللہ نے لکھ دیا ہے کون جنت میں کون جہنم میں۔ تو صحابہ کہنے لگے جب لکھ ہی دیا ہے تو بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، مجھے جنت ہی لکھا ہے تو جنت میں جاؤں گا، مجھے جہنم ہی لکھا ہے تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعملوا فکل میسر، فکل میسر، عمل کرتے رہو، اللہ اس بندے کے لیے انہی اعمال کو آسان کرتا ہے جہاں اللہ اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہارے چہروں کی داڑھی، تمہاری نمازوں کی پیشانیاں، تمہاری نمازوں کی چمک،
اور تمہارا چمکتا چہرہ اور میرے ان عزیز بچوں کا علم کا حاصل کرنا اور تمہارا دعوت و تبلیغ میں چلنا اور تمہارا خانقاہوں میں جا کر اپنے قلب کی اصلاح کرانا اور تمہارا بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے تزکیے کو کرنا اور تمہارا اللہ کے راستے میں اللہ کے خوف سے اپنی زندگی کو بنانا، یہ تمام کی تمام باتیں دلالت کر رہی ہے اس بات پر اللہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا، میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا؟ میں نے جہنم اس لیے نہیں بنائی کہ تم سے بھر دوں۔ ہاں، میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میرا رب یوں کہہ رہا ہے، یا ابن آدم، یا ابن آدم، یہ آدم کی اولاد، سلمنی کلامی، تو میرے کلام کو اچھی طرح سن کر عمل کرنے والا بن جا، فکفیتک فی امورک، میں تیرے سارے معاملات کی طرف سے کافی ہو جاؤں گا۔ حالات آتے ہیں، حکومتیں بنتی ہے، مسلمانوں پر ایک خوف سا طاری ہوتا ہے، نانا میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنے والا مخلوق سے نہیں ڈرا کرتا، اللہ سے ڈرنے والا مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ کفر ہوگا اگر تم مخلوق سے ڈرو گے تو۔ اتقوا اللہ ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دنیا کا کوئی بندہ تمہارا بات بھی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ کی مشیت کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ مومن ہراساں ہے، خوف زدہ ہے، کیا ہوگا؟ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ کی منظوری کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے انسان کو بااختیار بنایا اور بااختیار بنا کر کے اس کے سامنے ہدایت کے راستے بھی بولے اور شرارت اور بدتمیزیوں کے راستے بھی بتا کر اسے یہ بتایا، انہ لکم عدو مبین، یہ تیرا ازلی دشمن ہے شیطان، اس سے تو بچتے رہنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس سے اپنے نفس کو بچانا، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تو کامیاب ہوگا۔ اور اگر اس کے راستے پر چلا گیا، اس کی طرف پھسل گیا، تو یاد رکھ تیرے مسئلے تیرے ہو جائیں گے۔ رب کریم بڑے پیار سے، بڑی میرے بھائیوں، اللہ جس محبت سے اپنے بندوں کو کہتا ہے اس کا ترجمہ تو ایک عالم کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے جذبات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جذبات اور چیزیں، بیٹا کوئی قصور کرتا ہے ماں سمجھاتی ہے، پھر قصور کرتا ہے ماں سمجھاتی ہے، پھر قصور کرتا ہے ماں سمجھاتی ہے۔ جب ماں تھک جاتی ہے، باپ تھک جاتا ہے سمجھاتے سمجھاتے، تو آخر میں باپ کہتا ہے، پیارے تم کیا کر رہے ہو، پیارے تم میری بات نہیں مان رہے ہو۔ باپ کے الفاظ کو تو میں نقل کر سکتا ہوں، لیکن باپ کے جذبات کو تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ باپ کے جذبات کچھ اور ہیں۔ جب کوئی آدمی باپ کے جذبات کو پیش نہیں کر سکتا تو اللہ کے جذبات کو تو کون پیش کر سکتا ہے؟ اس کی محبت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی محبت تو بڑی عجیب و غریب ہے۔ دیکھو شکر کے دو طریقے، داؤد علیہ السلام کو فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد میرا شکر ادا کرو، تم بھی تمہاری فیملی بھی، سب شکر ادا کرو۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا شکر کیسے ادا کرو، شکر کی توفیق بھی تو نے ہی مجھ کو دی، اب اس توفیق کے لیے پھر ایک شکر کی ضرورت پڑے گی، پھر ایک شکر کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے مدرسوں میں اس کو تسلسل اور دور کہتے ہیں۔ اے اللہ تو شکر کی توفیق بھی تو نے ہی دی، کیسے تیرا شکر ادا کروں، میں عاجز ہوں تیرے شکر کو ادا کرنے سے۔ فرمایا داؤد اپنے عجز کا اظہار کرنا یہی میرا شکر ہو گیا۔ ایک طریقہ داؤدی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔
اور ایک میرے آقا کا طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا. اللہم انی احمدک حمدا دائما لا نہایت لہ واللہم انی احمدک خلودا دائما لا نہایت لہ. اے اللہ میں تیرے ایسی تعریف کرتا ہوں، ایسا شکر کر رہا ہوں جس کی کوئی نہایت نہ ہو، انتہا نہ ہو. شکر میں یوں کہہ دیا جائے ہم ایسا شکر کر رہے ہیں کہ جس کا اختتام نہ ہو. یہ بھی ایک شکر ہے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا طریقہ. تو اللہ کی جو جذبات ہے، جو کیفیات ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. ایک جگہ اللہ ہم کو کہتا ہے این تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. این تذهبون، میرے بندے میں نے تجھے خیر پر ڈالنے کے لیے میرا قرآن اتار دیا. او میرے بندے تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ مجھے چھوڑ کر تو کہاں جا رہا ہے؟ بندہ بھٹک گیا دولت کی وادیوں میں، کھیتیوں کی وادیوں میں، اور ہوس کی وادیوں میں، اور شراب خانوں میں، اور زنا کے دروازوں پر، اور قمار کے دروازوں پر، اور بددیانتیوں میں، اور خیانتوں میں، اور لوگوں کی ذلتیوں کے راستوں کو تلاش کرنے میں یہ بندہ بھٹک گیا. تو بھٹکے ہوئے کو اللہ کہہ رہا ہے این تذهبون، او زنا کے ملوث تو کہاں جا رہا ہے تیرے رب کو چھوڑ کر؟ اور شراب میں ملوث تو کہاں جا رہا ہے تیرے رب کو چھوڑ کر؟ اور دولت کے نشے میں چور ہو کر باغی تو کہاں جا رہا ہے تیرے رب کو چھوڑ کر؟ اور دنیا کے نشے میں چور تو کہاں جا رہا ہے تیرے رب کو چھوڑ کر؟ این تذهبون، تیرا جسم، تیری دولت، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا مکان، تیری جائیداد، تیری پراپرٹی، تیرا کھیت، تجھے تجارت کا سلیقہ، تجھے تجارت میں عقل، تجھے تجارت میں شعور، یہ ساری باتیں تو تیرے رب نے دی ہے. اگر تجھے رب ایک رات میں پاگل بنا دے، بیوی دور، بچے دور، رشتہ دار دور، اقارب دور، دولت تقسیم، اور کوئی تیرے قریب نہ رہے گا. این تذهبون، میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ کتنے پیار سے وہ کہہ رہا ہے، کتنے پیار سے، کتنی محبت سے وہ کہہ رہا ہے این تذهبون، مجھے چھوڑ کر تو کیا دیوانہ بن گیا؟ ان هو الا ذکر للعالمین، میرا یہ ذکر ہے، قرآن ہے جو دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے. کون؟ لیکن لمن شاء منکم ان یستقیم، جو تم میں سے راہ راست پر چلنا چاہے میں اس کے لیے اس ذکر کو اتار رہا ہوں. کیا تم نہیں چاہتا ہے کہ مجھے راضی کر لے؟ کیا تم نہیں چاہ رہا ہے؟ دنیا میں ہے نا، کبھی ڈرا کر بھی بلایا جاتا ہے اور کبھی چاکلیٹ دے کر بھی بلایا جاتا ہے. اللہ نے دونوں طریقے قرآن میں استعمال فرمائے. کبھی تو ڈرایا خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، پکڑو ان کو، قیامت میں کہا جائے گا پکڑو ان کو، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھو اور کھینچو ان کو جہنم کی طرف، اور پھینکو اس کو اس میں، اور ڈالو اس کو، اور اس کو عذاب میں مسلط کرو. یہ اللہ ڈرا کر بلا رہا ہے. اور کبھی اللہ چاکلیٹ دے کر بھی بلا رہا ہے. لیکن اللہ کی چاکلیٹ دنیا کی چاکلیٹ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اور ایک تو عجیب و غریب اس کا مضمون، اس نے جنت کے مقاموں کو بیان کرتے ہوئے ایک عجیب بات ارشاد فرمایا میرے بندو، میرے جنت کے مقام کو تم کیا سمجھ پاؤ گے کہ جنت کے مقام کیا ہے؟ میں تمہیں ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں، میں تمہیں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. مثال دے کر کیسے اللہ مثال دے رہا؟ فرمایا میرے کچھ بندے وہ ہیں جو ادنا جنتی ہوں گے، ادنا جنتی، نیچے درجے کے ہوں گے، جو فرائض اور اوپر کے موتے عمل کو ادا کر رہے ہیں، وہ ادنا جنتی ہوں گے. فرمایا میں ان کو نہر دوں گا، شراب کی، شہد کی، دودھ کی، ساری نہریں ہوگی، لیکن وہ خود لے کر پیے گا، خود لے کر پیے گا. کیا خادم نہیں ہوں گے؟ خادم ہوں گے، خادم ہوں گے، لیکن اللہ مقام بتلانا چاہتا ہے، اس لیے کہا کہ وہ خود لے کر پیے گا. خادم تو ہوں گے، ادنا جنتی کا مقام بھی ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت فرماتے جنت سے اخیر میں جو نکلے گا اس کو میں جانتا ہوں. حضرت فرماتے سب سے اخیر میں جنت سے جو مسلمان نکلے گا
اس کو میں جانتا ہوں. اور یہ تو مسلم کی روایت. اور بیہقی کی روایت میں فرمایا وہ قبیلہ جوہینہ کا آدمی ہوگا. نام بھی حضرت نے لیا جوہینہ. اچھا وہ نکلے گا تو وہاں ایک نہر حیات ہوگی. نہر حیات. اس نہر حیات میں اللہ اس کو ڈالے گا. جیسے ہی پانی لگے گا وہ صاف شفاف ہو جائے گا, بالکل صاف بدن اس کا. اب جنت کی طرف اللہ اس کو لے چلے گا کہ جاؤ یہ جنت ہے تمہارے لیے. تو اس کے خدام کہیں کہ آقا بہت دیر ہو گئی, ہم تو انتظار کر رہے تھے, کہاں تھے تم؟ تو وہ دل دل میں کہہ رہا ہوگا ارے بھائی پتائی کھا کر آیا ہوں, اچھا ہوا آج بھی آ گیا, تمہارا آقا آج بھی آ گیا تمہاری خدمت میں. خادم ہر ایک کے ہوں گے. اور ادنا جنتی سے متعلق روایت میں آیا کہ 80,000 خدام ہوں گے. میرے جوانوں, دنیا کے ہوس میں نہ مرو, جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی. اس سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے ادنا جنتی ان الابرار یشربون, یشربون معروف ہے, ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. وہ کافور ملا ہوا پانی ہوگا, ہے نا. یہ ہمارے کٹھور والے اور بڑیا والے اور راندیر والے یہ کیورا ملایا ہوا پانی پلاتے ہیں. کیورا ملایا ہوا کیوں؟ تاکہ کھانا کم کھائے. نہیں اس لیے نہیں, ہضم ہو جائے. کیورا ملا ہوا پانی. تو یہ اپنے ہاتھوں سے پانی پیے گا. یشربون یدنا جنتی. اس سے اوپر ایک جنتی ہوگا. اور نظام رب, اللہ اکبر. حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں, یہ میں بچوں نے پڑھی ہوگی وہ تشریح, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب و غریب تشریح روایتوں کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں تکلیف نہیں. جہاں بخاری شریف میں روایت آئی کہ تکلیف نہیں, تو وہاں بچہ کم عمل کی وجہ سے نیچے کے درجے پر ہوگا. بچہ جو ہے اس کے عمل وہ نہیں ہوں گے کہ اوپر اس کو پہنچایا جائے, تو وہ نیچے کے درجے پہ ہوگا. اور باپ اوپر کے درجے میں ہوگا, اس لیے کہ باپ کے اعمال بڑے اونچے, تو وہ اوپر کے درجے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ ادنا والا اعلیٰ کو ملنے نہیں آ سکتا. اگر ملنا ہو تو اعلیٰ والا ادنا کو ملنے جائے. میں ابھی کینیڈا سے آ رہا تھا تو میرا ٹکٹ آ کے بزنس کلاس میں تھا, اور ہمارے ایک ساتھی تھے, وہ بیچارے کینسر کے مریض تھے, وہ پیچھے تھے اکانومی میں. تو میں نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ اس طرح ہمارے مریض ہیں اور ان کو ذرا اگر آگے آنے دو. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جائیں گے وہاں پر, وہ آگے نہیں آئیں گے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ اعلیٰ ادنا کو ملنے جائے, ادنا اعلیٰ کو نہیں. جنت کا نظام, ماں باپ اوپر ہے, بچہ نیچے ہے. حافظ صاحب نے جو تشریح فرمائی ہے, جس وقت میں اس روایت پر صفت الجنہ میں پہنچتا ہوں میرا دل مارے خوشی کے رونے لگتا ہے. میرا رب تو کیسا ہے, کیسا رب. حافظ صاحب فرماتے ہیں روایتوں کی روشنی میں کہ جب ماں باپ یوں کہیں گے اللہ میرا بچہ نیچے ہے, میں ذرا نیچے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو مجھے اجازت دے. اللہ کہے گا او اس بچے کے باپ اور ماں, اور اس بچے کے باپ اور ماں, یہی الفاظ نبی کے, اور اس بچے کے ماں اور باپ, تجھے نیچے جانے کی ضرورت نہیں. جنت مقام غم اور حزن نہیں ہے, تیرے بچے کو میں خود اوپر لے آتا ہوں. اللہ بچے کو اوپر لائے گا. اب یہ بچہ ماں باپ کو ملنے اوپر آیا تو ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے, ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ اوپر رہے, میرے پاس رہے. ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب تحقیق پیش کی. فرمایا معراج اس لیے تھوڑی ہوئی تھی کہ نماز دینے کے لیے بلایا تھا, نماز دینے کے لیے نہیں بلایا تھا. جب ساری عبادتیں دنیا میں دی تو نماز بھی دنیا میں دے سکتے تھے, نماز دینے کے لیے نہیں بلایا تھا. اس میں ایک وجہ تو ابھی یوسف صاحب جس کی طرف اشارہ کر گئے کہ ادھر طائف کا مسئلہ پیش آیا اور بڑا غم نبی کو, اور تاریخ والوں نے لکھا کہ اتنا خون نکلا کہ قدم مبارک آپ کی جوتیوں سے چپک گیا. انہوں نے ظاہر کو دیکھا تو ظاہر کو لکھا. مولانا علی میاں صاحب نے اپنی تاریخ میں یوں لکھا کہ اتنا خون نکلا, تم پانی میں غسل کرتے ہو, میرے نبی نے خون میں غسل کیا. لیکن باطل کو دیکھنے والے کیا لکھ کر گئے, باطن کو
دیکھنے والے کیا لکھ کر گئے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، بہت عجیب بات، دل رونے لگا عبد القادر جیلانی کی بات کو پڑھ کر۔ عبد القادر جیلانی نے لکھا، مورخین نے ظاہر کو دیکھا تو صرف اتنا لکھا کہ پاؤں چپک گئے خون کی وجہ سے، کسی نے میرے نبی کے زخمی دل کو نہیں دیکھا کہ کتنا زخمی اس کا دل ہو چکا۔ وہ ننیحال میں، طائف آپ کا ننیحال تھا، حلیمہ سعدیہ وہیں کی تھی، آپ اس امید پر گئے تھے کہ ننیحال والوں کو محبت ہوا کرتی ہے، وہ میرا تعاون کریں گے، وہ میری مدد کریں گے، لیکن جب ننیحال ہاں میرے بھائیوں، دشمنوں کی تکلیف اتنی نہیں لگتی جتنی اپنوں کی لگا کرتی ہے، جتنی اپنوں کی لگتی ہے نا، دشمنوں کی تکلیف اتنی نہیں لگتی۔ جب منصور حلاج کو ان الحق ان الحق ان الحق کی وجہ سے پھانسی پر لے گئے کہ پھانسی دی جائے گی، یہ رب کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، تو سارے لوگ منصور کو کنکر مان رہے اور منصور ہنس رہے، منصور ہنس رہے، لیکن جب شبلی نے کنکر مارا، شبلی نے، تو منصور کی آہ نکلی، او اللہ، آہ نکلی، تو پولیسوں نے اور شرطوں نے پوچھا کتنے کنکر مارے جا رہے تھے، تب تو نالائق نہیں بولا اور شبلی کی کنکر پر تو کہہ رہا ہے۔ فرمایا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، شبلی تو مجھے جانتا ہے کہ میرے دل میں رب اترا ہوا ہے۔ اپنوں کی تکلیف بہت لگتی ہے، اپنوں کی تکلیف۔ اللہ کا نبی تو اس بنیاد پر گیا تھا کہ ننیحال ہے میرا، وہ میری مدد کریں گے، ننیحال والوں کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، وہ میری مدد کریں گے، لیکن ان کے جو حالات پیش آئے، فرمایا دل جو زخمی ہو چکا تھا، بڑا شدید زخمی، اب اس زخمی دل نبی کو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو تسلی دینے والا بھی ایسا چاہیے۔ اس زخمی دل نبی کو کون تسلی دیتا؟ نہ زید تسلی دے سکتا تھا، نہ عبداللہ ابن مسعود تسلی دے سکتا تھا، نہ کوئی اور اس کو تسلی دے سکتا تھا، اس کو تسلی صرف رب ہی دے سکتا تھا۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب میں تیری تسلی کے لیے آسمان کا سفر کراتا ہوں۔ معراج اس پر ملی اور اس پر معراج ملی، اور کیا بات مفتی شفیع صاحب نے لکھا، اس پر معراج ملی کہ میں تیری امت کو علوم سے نوازوں گا۔ اس امت کو علوم سے نوازا گیا، بہت علوم سے نوازا، بڑے بڑے حکمات ڈاکٹر پیدا ہوئے عیسیٰ کے زمانے میں۔ عیسیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تو حکما کا دور تھا، اطباء کا دور تھا، اسی لیے تو خود عیسیٰ علیہ السلام کو جو باکمال معجزہ دیا، وہ معجزہ یہ تھا کہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتے تھے۔ یہ وہ طبی لائن عطا فرمائی جو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے وہ دور اطباء کا تھا، وہ دور حکما کا تھا، وہ دور ڈاکٹروں کا تھا، لیکن کسی نے ہارٹ کو نکال کر سرجری نہیں کی، کسی نے بائی پاس نہیں کیا، کسی نے گھٹنوں کا آپریشن نہیں کیا، کسی نے گردہ اور کڈنی کو ٹرانسفر نہیں کیا، کسی نے آنکھ کو نکال کر دوسری آنکھ کو نہیں ڈالا، کسی نے یہ آپریشن نہیں کیا۔ یہ سارے آپریشن اسی امت میں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ امت پرتو ہے اپنے نبی کا، اور نبی کو علوم سے نوازا گیا تو اس امت کو علوم سے نوازا گیا۔ یہ لوگ مانے یا نہ مانے، یہ سکھ، یہ حنوف، یہ عیسائی، یہ یہود اور دنیا کے سائنسداں اور دنیا کی ٹیکنالوجی میں چلنے والے، یہ انجینئرنگ پلان کو لے کر چلنے والے، یہ مانے یا نہ مانے، لیکن ان کے پاس علوم جو پہنچے ہیں میرے نبی کی برکت سے پہنچے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ چاہے علوم دین ہو یا علوم دنیا ہو، سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ جب اس امت کو اتنے علوم دیے گئے تو بہت ممکن ہے کہ یہ امت اپنے علوم میں بڑے بڑے دعوے کرے گی، بڑے بڑے کیسے دعوے کرے گی؟ ہاں ہم تو فضاؤں میں ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں اور اتنے 1000 کلومیٹر پہ جا رہے ہیں، اور ہم تو چاند پہ جا رہے ہیں اور وہاں پلاٹ بنائیں گے، لو پلاٹ، چاند پہ پلاٹ، تب مصنوعی باتیں، تاریخ پڑھو گے سب مصنوعی، چاند پہ پلاٹ بنائیں گے اور وہاں ہمارے مسکن بنائیں گے، ہمارے مکان بنائیں گے۔ فرمایا پیغمبر تیری امت بڑے بڑے دنگے ہانکے گی اور بڑے بڑے دعوے کرے گی اور کہے گی کہ ہم تو وہ جو ہیں پانی جہاز بنائیں گے جو پانی کے نیچے بھی چلے گا، سب مرین۔
اپنے گجراتی میں کہتے ہیں بھگور شاستری، کھگور شاستری، اوپر کے ماہر نیچے کے ماہر. فرمایا تیری امت بڑے بڑے دعوے کرے گی، میرے پیغمبر آؤ آؤ میں تمہیں اوپر کا وہ سفر کرا دوں کہ تیری امت کے سارے دعوے تیرے سامنے پھیل ہو جائیں گے. کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان کے دعووں کی. یہ چاند کا دعویٰ کریں گے میں تو تجھے ساتوں آسمان کا سیر کراؤں گا. اس لیے آسمانوں پہ بلایا اور آخری حد تک بلایا، اور رب کریم نے اپنے قریب بلایا. رویت رب کا مسئلہ مختلف فیہا ہے، چھوڑو اس کو، اس وقت ہمیں نہ رویت رب پر بحث کرنا ہے، یہ تو ہمارے بچوں کی بحثیں جو کتابوں میں پڑھائی جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنے قریب بلایا. اب جب اللہ کے پیغمبر قریب پہنچے، اللہ کے بڑا اونچا مقام آپ کو مل گیا، بہت اونچا مقام. تو رب کو اور نبی کو اپنی امت یاد آ گئی. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی کو اپنی امت یاد آئی اور دل دل میں کہنے لگے اللہ تو نے مجھے کتنا مقام دے دیا اونچا، کتنا اونچا مجھے مقام دے دیا، میری امت کو یہ مقام کب ملے گا، میری امت کو یہ مقام کب ملے گا. ہر شفیق باپ اپنے اولاد کی ترقی چاہتا ہے، ہر شفیق استاد اپنے شفیق شاگردوں کی ترقی چاہتا ہے، ہر شفیق پیر اپنے مرید کی ترقی چاہتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. تو نبی سے بڑھ کر باپ نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کر شفیق استاد نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کر شفیق پیر و مرشد نہیں ہو سکتا. آپ کیسے اپنی امت کو یاد نہیں کریں گے؟ اس مقام پر پہنچ کر آپ کو آپ کی امت یاد آ گئی. اے اللہ تو نے مجھے جو مقام دیا میری امت کو یہ مقام کب ملے گا؟ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو جانتا تھا. نبی کی اس بات کو جانا، وہ تو جانتا ہی تھا کہ نبی کے دل میں یہ بات آنے والی ہے. اللہ نے اس موقع پر فرمایا میرے پیغمبر میں نے تجھے یہ مقام دیا، تو تیری امت کے لیے بھی یہ مقام چاہتا ہے، میں تجھے نمازیں دے رہا ہوں، میں تجھے کچھ نمازیں دے رہا ہوں جو تیری امت پڑھے گی. جب تیری امت نماز پڑھے گی تو جو تجھے مقام نصیب ہوا تیری امت کو سجدوں میں وہی مقام نصیب ہو جائے گا. ان العبد يتقرب الى الله تعالى بالسجود، رواہ البخاری. بندہ اللہ سے سجدے میں قریب ہو جاتا ہے، لیکن سجدہ بھی سجدہ ہو. یا تو کھیتوں کے حساب چلتے ہو کہ اسکر پھٹنا اگلا ہزار چالے، تو سجدوں میں بھی اسکر پھٹ ہی چلتے ہیں اور وہی سب دماغ میں چلتا رہتا ہے. وہ سجدہ بھی سجدہ ہو، اللہ کی یادوں والا سجدہ ہو. ہم تو اللہ کو ایسے بھول گئے کہ بھولنا بھی بھول گئے، بھولنا بھی بھول گئے. بھولا ہوا تو کبھی بھی یاد کر، لیکن بھولنا ہی بھول گئے، اس کو کیسے یاد آئے گا؟ نسیہ منسیہ، یہی ترجمہ، بھولنا بھی بھول گئے. تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو با اختیار بنایا اور با اختیار بنا کر کے اس کو راستے بتائے، اور اس کو راستہ بتانے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور کتابیں عطا فرمائی، اور یہ کہا کہ میرے بندے میں تیرا ایک شفیق رب ہوں، میں تجھے بھٹکنے نہیں دوں گا. این تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین. ایک جگہ تو اتنے پیار سے اس نے کہا یا ایھا الانسان، صرف مسلمانوں کو نہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے تیرے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ہمیں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ نفس امارہ نے دھوکے میں ڈالا، ہمیں دنیا کی دولت نے دھوکے میں ڈالا، عوام بھی خواص بھی، ہم سب اس میں ڈوبے ہوئے. حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 200 سال پہلے. عجیب و غریب ان کا واقعہ ہے. ان کے گھٹنوں میں درد تھا اور ایک صاحب تیل کی مالش کر رہے تھے. وہ بارعب اتنے تھے کہ جب ان کے سامنے ان کے مریدین شاگردان جب بیٹھتے تھے تو کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور حضرت جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو ہماتن لوگ سنتے تھے. وہ نظارہ تھا جو صحابہ کا نظارہ تھا، جو حضور کے سامنے ویسے بیٹھتے تھے.
کان رؤوسہم الطیور، وہ نظارہ تھا جیسے سر پر پرندے بیٹھے ہو. لیکن وہ مالش کرنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں بار بار مالش کرتا تھا اور یہی نظارہ مجلس میں تھا، کوئی ہاں ہوں بھی نہیں کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے عجیب دیکھا کہ میں مالش کر رہا ہوں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں اور حضرت کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں ہے اور آوازیں بھی کچھ بلند ہو رہی ہے. میرے دل میں بہت تعجب ہوا کہ آج کیا ہو گیا، مجلس ایسے کیوں بدل گئی. تو میں نے حضرت کی طرف سوالیہ نگاہ کی. وہ مالش کرنے والے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، میں نے سوالیہ نگاہ تو حضرت نے یوں اشارہ کیا اپنے پاؤں کی طرف، یوں اشارہ. تو میں سمجھا کہ شاید یہ پاؤں درد کر رہا ہے تو یہاں درد ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو میں نے وہاں اور مالش کیا. پھر میں نے سوالیہ نگاہ کی تو حضرت نے پھر اشارہ کیا. میں سمجھا یہاں درد ہو رہا ہے تو میں نے وہاں پھر زور سے مالش کی. تو شیخ نے نگاہ اٹھا کر فرمایا میں مالش کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو تیرا سوال ہے. کیا سوال؟ کہ آج مجلس کا رخ کیوں بدل گیا؟ کہا رات میں مجھے پاؤں کا درد بہت رہا، میرے رات کے معمولات اور اللہ کا ذکر فوت ہو گیا. میں ایک رات اللہ کے ذکر سے غافل رہا، اللہ نے میرے قلب کی حیرت اور روح کو ختم کر دیا. اگر ایک رات کا ذکر اور ہمارے معمولات اگر ختم ہو جائیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے ہم تو سب کے سب اللہ کو بلا بیٹھے، ہم تو سب کے سب اللہ کو بلا بیٹھے، عوام میں خواص میں. میں ان بچوں کو کہتا ہوں آپ فارغ ہوئے، آپ کی صرف حرکت کام نہیں کرے گی، آپ کو حرارت بھی رکھنی پڑے گی. حرکت کا معنی دوڑنا اور حرارت کا معنی دل کی گرمی. دل کی گرمی کے بغیر نری حرکت کام نہیں آئے گی جب تک کہ دل میں حرارت نہ ہو، امت کا غم نہ ہو، امت کی فکر نہ ہو، امت کا قرن نہ ہو. اور حرارت کیسے پیدا ہوگی؟ حرارت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، حرارت پیدا ہوتی ہے دعاؤں سے، حرارت پیدا ہوتی ہے نماز میں عشق سے، حرارت پیدا ہوتی ہے ذکر سے، حرارت پیدا ہوتی ہے مناجات سے، حرارت پیدا ہوتی ہے اللہ کی یادوں سے. آج عوام کا مزاج بھی اللہ سے دوری کا اور خواص کا مزاج بھی اللہ سے دوری کا، جس کے نتیجے میں آج ہمارا روب تو ختم ہو ہی گیا. لیکن لوگ جیسے بھوکے لوگ پیالے پر توتا کرتے ہیں، اسی طرح ساری دنیا مسلمانوں پر توتی ہوئی ہے. اس لیے کہ ہماری قلبی حرارت ختم ہو گئی، اللہ کا ذکر ختم ہو گیا، اللہ کی یادیں ختم ہو گئی. ہم چند کوریوں میں اپنے آپ کو بیچنے والے نہ بنے. میرے ان عزیزوں کو خاص کہتا ہوں، ہم چند کوریوں میں اپنے آپ کو بیچنے والے نہ بنے. ہمارے اکابر الزاموں میں بک گئے، تہمتوں میں بک گئے، مار میں بک گئے، لہو لہان ہو گئے، لیکن اللہ کے علم کا سودا نہیں کیا. وقت نہیں ہے ورنہ میں ان واقعات کو بہت کھولتا کہ کیسے بکے، کیسے الزام آئے ان پر. سب کچھ کیا لیکن دین اور ایمان کا سودا نہیں کیا، اس علم نبوی کا سودا نہیں کیا. عز الدین ابن سلام آپ نے بار بار نام سنا ہوگا، سلطان العلماء جن کا لقب تھا. بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی، بڑے علوم سے اللہ نے نوازا، مسلکاً شافعی ہے عز الدین ابن سلام. کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت بدعت کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نے بدعت کی تعریف فرمائی. تو صاحب نے سوال کیا کہ اچھا اللہ کے نبی نے عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت مواظبت سے نہیں پڑھی؟ ارے تبھی تو غیر موقع ہے، مواظبت سے نہیں پڑھی تو اب میں روزانہ پڑھوں گا مواظبت سے، تو یہ بھی بدعت ہے؟ سوال کیا. مولویوں کے لیے بہت بڑا سوال ہے، اچھا ہے جواب بھی مل جائے گا. اس لیے کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ غیر مواظبت پر مواظبت کرنا یہ بدعت ہے، تو پھر 4 رکعت سنت روزانہ مواظبت سے پڑھ رہے ہیں، بدعت ہے؟ کیا کہا جائے اس سے؟ عز الدین ابن سلام نے فرمایا بدعت کہتے ہیں جو عبارت سے بھی ثابت نہ ہو، اشارے سے بھی ثابت نہ ہو، دلالت سے بھی ثابت نہ ہو، ابتداء سے بھی ثابت نہ ہو، جو نصوص اربعہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت، اور جو کسی طرح ثابت ہو جائے وہ بدعت نہیں ہو سکتا. نفس 4 رکعت کا ثبوت ہے، بدعت نہیں. نفس مدرسے کا ثبوت ہے، بدعت نہیں.
نفس خانقاہ کا ثبوت ہے، بدعت نہیں۔ ایسا جواب دیا جو قیامت تک ہمارے لیے رہنمائی ہو گئی۔ بہت بڑا آدمی، جمعہ کے دن حضرت نے جمعہ کے خطبے میں کچھ مسائل بیان فرمائے، اور ان مسائل میں حضرت نے ایک مسئلہ بیان کر دیا مالیاتی امانت پر، جو آج ہمارے اندر بھی فقدان ہے، مالیاتی امانت۔ ہاں، ہم نے میرے بھائیوں بڑے بڑے صف اول میں نماز پڑھنے والے اور علماء اور دعوت و تبلیغ میں چلنے والے، اور جن پر پرانے کا لقب ہے کہ دعوت کے پرانے لوگ، اور مدرسوں میں حدیث کی کتابیں پڑھانے والے، میراث کے مسئلے آئے ہیں تو ان کے بھی پاؤں کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہنوں کی میراث، بھائیوں کی میراث، مالیات کے مسائل تھپ پڑے ہوئے ہیں، ایسے مسائل جن پر اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اور مسائل کے اندر ہمارے پاؤں پھسلتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے امانت کا مسئلہ پیش کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے امانت کے باب میں خیانت، اور فرمایا کلکم مسئول، ہر آدمی کو قیامت کے دن سوال ہوگا اپنے ماتحتوں سے متعلق، اور اس میں آپ نے ایک مسئلہ جو ایسا بیان کیا جس پر بادشاہ کو ناراضگی ہو گئی۔ نماز کے بعد اکابر علماء کی بادشاہ کے وہاں دعوت ہوتی تھی، اور عز الدین ابن سلام سب سے آگے ہوتے تھے بادشاہ کے وہاں، بڑا مقام تھا، بہت علم کے مالک تھے۔ لیکن اس دن جب جمعہ کے خطبے کے پاس گئے تو عز الدین ابن سلام کی طرف بادشاہ نے کوئی توجہ نہیں کی، ناراض ہو گیا، کیونکہ طبیعت کے خلاف مسئلہ پڑا تو ناراض ہو گیا۔ حضرت نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، سب کے ساتھ کھانا کھائے، روانہ ہو گئے۔ اب بادشاہ کو کسی نے کہہ دیا کہ اتنا بڑا عالم اور آپ کی ناراضگی یہ مناسب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ اس کو احساس ہوا، لیکن اس احساس کے بدلے میں اب خود معافی مانگنے جائے، وہ بھی اس کی شان کے خلاف، یہ بھی کچھ ہمارا مسئلہ ہے۔ جھکنا ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں علم والا ہوں، میں شیخ الحدیث، میں مدرسے کا معتمد، میں ناظر، میں جھکنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ اور میرا نبی مرض الوفات سے پہلے اعلان کر رہا ہے میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لے۔ امام الانبیاء اعلان کر رہا ہے۔ کیسا جھک گیا اللہ تعالیٰ، کیسا جھکا، اس سے بدلہ لے لے، قیامت میں تمہارا بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ جھکنے والے بنو، جھکنے والے، خدا کی قسم جو جھکتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو عقل وہ کرتا ہے اللہ اسے مٹاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے شرح میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جب اذان کا مسئلہ مدینے میں آیا تو خواب دیکھا تھا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے، لیکن مؤذن مقرر کیا بلال حبشی کو۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ جس نے خواب دیکھا اسی کو تمغہ ملنا چاہیے تھا، اسی کو مؤذن بناتے۔ یہ عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا اور بلال کو مؤذن بنایا۔ بہت عجیب بات لکھی حضرت شیخ نے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بلال کا انتخاب نبی کریم کی زبان ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے انتخاب کیا۔ اور کیوں انتخاب کیا اللہ نے بلال کا؟ فرمایا بلال مکی زندگی میں میرے دین کے لیے مار کھایا، آگ پر سویا، اور میرے لیے تو بہت جھکا ہے، تو غمیوں کے دنوں میں تو نے احد احد کے نعرے لگائے، خوشیوں کے دنوں میں بھی تو ہی احد کے نعرے لگائے گا۔ بلال کا انتخاب اس لیے ہوا، جو جھکتا ہے اٹھاتا ہے۔ بلال جیسا مؤذن دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے مؤذنوں کو ایک پلڑے میں رکھو پھر بھی بلال کا پلڑا جھک جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہی بلال، اللہ کے نبی چل رہے ہوں گے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اور بلال اونٹ کی لگام پکڑ کر، رسی پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میرا بلال میرے آگے چلتا ہوگا اور اذان دیتا ہوا چلتا ہوگا، اور جب میرا بلال کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے لوگ یہ انگلی اٹھائیں گے رب کی طرف، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ساری کائنات میری طرف انگلی اٹھائے گی۔ بلال جیسا مؤذن کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر
سارے لوگ میرے نبی کو مبارکبادی دے رہے ہیں، مبارک ہو یا رسول اللہ، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہوا، اور میرا نبی بلال کو مبارکبادی دے رہا ہے، بلال تیرے وہ مار کھانے نے اور تیرے وہ پتھر کھانے نے مکے کو آزاد کرا دیا۔ سارے لوگ بلال، اللہ کے نبی کو مبارکبادی اور اللہ کے نبی بلال کو۔ جو جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اور اکر کو شان اللہ کو یہ پسند نہیں۔ تو اب بادشاہ کو احساس ہوا، لیکن معافی بھی مانگنا نہیں چاہتا، وہ کیا کرے؟ تو ایک پیترا رچا، یہ پیترے ہمارے وہاں بھی بہت چلتے ہیں، کسی کو بلا کر کے اس کو سمجھاتے ہیں، تو اپنی طرف سے کہنا نہیں ذرا۔ ہاں، وضاحت کے یہ بھی طریقے ہوتے ہیں طلب کے۔ میں تو نہیں چاہتا تھا، بالکل نہیں چاہتا تھا کہ یہ مجھے ملے، لیکن اب کیا کرے، فلاں صاحب نے بہت اصرار کیا تو میں نے لے لیا، اور فلاں صاحب کو تیار ہم نے ہی کیا ہے۔ بہت عجیب طریقے ہمارے ہوتے ہیں، اسی لیے صوفیاء وقت ہماری دکھتی رت پکڑتے ہیں کہ ہماری کہاں خرابیاں ہیں۔ یہ اندر کا سانپ جلدی مرتا نہیں ہے، بقول میرے حضرت کے مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے فرمایا 3 طریقے اپناؤ، جو حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی کا خلاصہ ملتا ہے۔ 3 طریقے اپناؤ تبھی جا کر کے کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1، ذکر کا معمول پابندی بناؤ۔ فرمایا کوئی ذاکر ترک ذکر کر کے وصل اللہ نہیں کر سکتا۔ بیت ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سب مستحب ہے۔ ذکر، واصل کو وصل اللہ کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، پابندی کے ساتھ۔ دنیا میں کہوں کسی کو کہ مولانا میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، تو آپ کے دل میں میری محبت آئے گی یا نہیں؟ میں جب روزانہ میرے اللہ کو الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 جب اس کو یاد کروں گا، وہ علیم بذات الصدور مجھے یاد نہیں کرے گا؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ رب کی محبت اترے تو اس صورت میں ذکر روزانہ پابندی کے ساتھ، اور ذکر کو ترک کرنا اس وصل کو ختم کرنا ہے۔ نمبر 2، حتی الامکان گناہوں سے احتیاط، قلب مر جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری، اس سے اللہ کی محبت ملے گی۔ ان کنتم تحبون اللہ۔ میرے حضرت کے پاس ایک بڑے آدمی آئے، بہت بڑے آدمی، دیکھو ایک واقعہ یاد آیا مجھے، بہار کے تھے، بڑے عالم، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیعت تھے۔ ہمارے حضرت کے پاس آئے اور یوں کہا کہ حضرت، بہت روئے وہ، اور یوں کہا کہ حضرت میرا اللہ سے کنیکشن ٹوٹ گیا، آپ جوڑ دیجیے، اللہ سے میرا کنیکشن ٹوٹ گیا، آپ جوڑ دیجیے۔ تو حضرت بھی رو پڑے۔ حضرت نے فرمایا میں کون جوڑنے والا اللہ سے، میں کون جوڑنے والا؟ فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ گیا؟ فرمایا ذکر چھوٹ گیا، اور نمازوں کی طرف دل نہیں لگ رہا ہے، جو پہلے عشق و محبت تھی وہ ختم ہو گئی، معلوم ہوتا ہے وہ ناراض ہو چکا، کنیکشن ٹوٹ گیا۔ حضرت آپ جوڑ دیجیے۔ حضرت نے فرمایا میں کیا کروں؟ پھر حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی، دیکھو ایک بات ذہن میں آئی، حضرت نے فرمایا، اور وہ یہ ہے مدینے والے کو راضی کر لو، وہ راضی ہو جائے گا۔ اور آیت پڑھی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا۔ فرمایا حضرت مدینے والا کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھو، خوب درود شریف پڑھو، اتنا پڑھو کہ تم تھک جاؤ، اتنا درود شریف۔ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، 22 دن نہیں گزرے تھے، 22 دن کہ وہ صاحب دوبارہ آئے اور فرمایا حضرت درود شریف کی برکت سے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس نبی کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کی بات مانو، اس کے طریقوں پر چلو، وہ رب راضی ہو جائے گا۔ تو عز الدین ابن اب وہ بادشاہ کسی کو کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، تم جاؤ عز الدین ابن سلام کے پاس اور ان کو جا کر یوں کہو کہ ذرا بادشاہ سلامت کا ہاتھ چوم لو، بادشاہ راضی ہو جائیں گے۔ دوسرے کو تیار، لیکن کہا میرا نام نہ لینا، جیسے ہمارے وہاں سب ہوتا ہے، میرا نام نہ لینا۔
اب وہ ایک مولوی صاحب ہی تھے، اور کون جائے گا؟ عز الدین کے پاس تو مولوی صاحب ہی جائیں گے، اور کون جائیں گے؟ وہ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ حضرت بادشاہ ناراض ہو گیا ہے، بڑے مسئلے ہوں گے، حق بات آپ پہنچا نہیں پاؤ گے، ذرا بادشاہ کے ہاتھ کو بوسہ دے دیجئے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا۔ حضرت کا جملہ جو نقل کیا سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہائے ہائے، ان لا ارضى ان يتقبل الملك يدي فكيف ارضى ان اتقبل يد ملك۔ سیوطی نے یہ جواب نقل کیا، عز الدین ابن سلام نے فرمایا میں اس پر خوش نہیں ہوں کہ بادشاہ میرا ہاتھ چومے، تو میں اس پر کیسے خوش ہو سکتا ہوں کہ ایک دنیا دار بادشاہ کا ہاتھ میں چوموں؟ نہیں ہو سکتا۔ میرا ہاتھ بادشاہ چوم لے اس پر جب مجھے خوشی نہیں، تو میں اس کا ہاتھ چوم لوں اس پر مجھے کیسے میرا دل گواہی دے سکتا ہے؟ یہ جملہ جب بادشاہ کو پہنچا ہے تو بادشاہ نے کہا علماء حق کی یہی شان ہوتی ہے، خود بادشاہ دربار میں گیا اور معافی مانگی۔ لیکن ہمارے اکابر نے ایمان فروشی نہیں کی، علم فروشی نہیں کی، اپنے علم کو نہیں بیچا۔ آج ہماری باتوں میں وزن اسی لیے نہیں رہا کہ ہم نے اپنے علم کے سودے کر لیے۔ یہ شان ہے علماء یہود کی، وہ بیچتے تھے، وہ اپنے علم کو بیچا کرتے تھے رشوتیں لے کر، مال کھا کر۔ اللہ ایسے غلط طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی صاحب آئے، انہوں نے یوں کہا کہ حضرت بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا اس کو ضرورت ہو تو وہ میرے پاس آئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ واقعہ لکھا ہے، فرمایا اس کو ضرورت ہو تو میرے پاس آئے، مجھے تو کوئی ضرورت ہے نہیں اس کے پاس۔ فرمایا حضرت بڑی دنیا ہے اس کے پاس تو حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی۔ میں جب اس بات کو سنتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کیسے یہ لوگ تھے ہمارے اکابر۔ فرمایا اللہ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا اللہ نے ساری دنیا کو قلیل بتایا، ساری دنیا کو جب ساری دنیا کو قلیل بتایا تو ہندوستان تو اس قلیل کا قلیل ہے، اقل قلیل ہے۔ فرمایا جب اس قلیل دنیا کی طرف میری توجہ نہیں تو اقل قلیل کی طرف میں کیوں توجہ کروں گا؟ عجیب جملہ فرمایا، متاع الدنیا قلیل، یہ اقل قلیل کی طرف میں کیوں توجہ کروں گا؟ اسی لیے میں اپنے ان بچوں کو جو فارغ ہو کر جا رہے ہیں، میں ان کو سورہ یوسف کی وہ آیت جس کو زلیخا نے کہا تھا ما علمنا علیہ من سوء، کیا کہا تھا زلیخا نے؟ اس یوسف کے باب میں مجھے کوئی بھی برائی معلوم نہیں۔ جب برات کے مسئلے ہوئے، میں ان کے باب میں کوئی برائی کا مسئلہ نہیں جانتا۔ ہم علماء کو چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح رہیں کہ لوگ گواہی دیں ما علمنا علیہ من سوء، ان کے باب میں ہمیں کسی برائی کا پتہ نہیں۔ یہ صاف ستھرے ہیں، یہ نائبین رسول ہیں، یہ دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، یہ دین کو پھیلانے والے ہیں، اللہ کے نبی کے دین کو لے کر چلنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں، عوام بھی، خواص بھی، سب اپنی زندگی کو پاک صاف بنائیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے بہت سارے ترجمے فخر رازی نے کیے ہیں۔ ایک ترجمہ کیا صبح کی قسم، رات کی قسم، ایک ترجمہ بڑا عجیب فرمایا والضحیٰ، فرمایا میرے پیغمبر تیرے چمکتے علم کی قسم۔ چمکتا علم نبی کا، کیسا چمکتا علم؟ ہر ایک کے علم میں ظن، وہم، گمان ہو سکتا ہے، نبی کے علم میں کوئی وہم گمان نہیں۔ واللیل اذا سجا، اور میرے پیغمبر تیری صفت ستاری کی قسم، جیسے رات پردہ ڈال دیتی ہے، میرے نبی کی شان یہ تھی کہ وہ بھی لوگوں کی زندگی پر پردہ ڈالا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی پگلیاں نہیں اچھالتا تھا، وہ لوگوں کی ٹوپیاں نہیں اڑاتا تھا جیسے آج ہم اڑا رہے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ادھر دیکھا کہ میری بنتی نہیں اس کے ساتھ، تو وہاں سے بھاگتے ہیں اس طرف۔ اتنی دشمنی، انہی دشمنیوں کی وجہ سے اللہ کی نظر میں گر گئے اور ساری دنیا ہمیں مار رہی ہے۔ چھوڑو ان دشمنیوں کو، معاف کرو، درگزر کرو۔ اللہ کے نبی نے کڑوے گھونٹ پی کر معاف کر دیا۔
سہ گیا میرا نبی، سہ گیا، برداشت کر گیا، برداشت کر گیا۔ کیسا برداشت؟ ذوالخویسرہ کھڑا ہوا، بخاری میں میرے ان بچوں نے روایت پڑھی، ذوالخویسرہ کھڑا ہوا اور میرے نبی کو یوں کہا، تجھ میں تقوی نہیں۔ نبی کو کہہ رہا ہے تجھ میں تقوی نہیں، تو امانت والا نہیں، تو انصاف والا نہیں۔ میرا نبی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتا جا رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ خالد بن ولید نے فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق، میں اس کی گردن مار دوں۔ حضرت نے فرمایا هو یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے، تم کیسے اس کو مارو گے؟ خالد نے فرمایا کم من مصل یصلی وليس في قلبه ایمان، کتنے نماز پڑھنے والے میرے آقا ایسے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ میرا نبی کیا جواب دے رہا ہے؟ مجھے کسی کے دل کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ آج ہم لوگوں کے دلوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ حاسد ہے، یہ منافق ہے، یہ فلاں ہے۔ ہمیں کیا اجازت پہنچی کہ ہم لوگوں کے دلوں پر حکم لگائیں؟ ہمیں کسی کے دلوں پر حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے بہت عجیب بات فرمائی، تعریف بھی کرنا ہو تو وہ بات کہو جو تم جانتے ہو، خامخواہ جو بات نہیں جانتے اس کو تعریف میں استعمال نہ کرو۔ میرا نبی کہہ رہا ہے اگر تم نے وہ باتیں استعمال کی کسی کی تعریف میں، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اس کو عجب میں، خود پسندی میں مبتلا کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دو تعریف کلمات اس کو اللہ سے ہٹا نہ دے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تم نے بلا چھری کے اس کو ذبح کر دیا۔ اجازت نہیں ہے کسی کے ایسی تعریف کرنا جو ان میں موجود نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جانتے ہو تو اتنا کہو، میرا ان سے متعلق یہ جاننا ہے، ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، بس اتنا کہو۔ یہ ہمارے اندر بھی اس طرح کی کچھ بات۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب تعریف کے پل میں کعبہ و قبلہ اور کیا کیا باتیں بول رہے تھے، کعبہ اور قبلہ فلاں فلاں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ اکبر، کعبہ و قبلہ تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وقت میرے نبی کی یہ بات مجھے یاد آئی کہ کبھی کبھی یہ تعریفات انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تعریف میں بھی مبالغہ نہ کرو۔ حضور نے فرمایا کسی کے دل کو چیر کر فیصلے بھی نہ کرو، دل چیرنے کے حکم ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوستی بھی کرو تو معیار اعتدال ہو، بہت دوستی میں آگے بھی نہ بڑھو، اس لیے کہ کبھی کبھی دوستی میں آگے بڑھ جانا یہ بھی تمہیں ہلاک کر دے گا۔ دشمنی میں حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ یہ دشمنی میں آگے بڑھ جانا یہ بھی تم کو ہلاک کر دینا۔ احبب حبیبک ہونما عسى یکون بغیضک یوما وابغض بغیضک یوما عسى یکون حبیبک یوما۔ اپنے دوست سے اتنی بھی دوستی نہ کرو کہ ساری راز کی باتیں کہہ دو، کل کو دشمن بنے گا، تیرے سارے ویک پوائنٹ اس کے پاس ہے، تجھے ذلیل کر دے گا۔ میرے نبی نے طریقہ بتایا۔ اور دشمنی میں اتنی بھی دشمنی نہ کرو کہ رسوا کیا، ذلیل کیا، مارا پیٹا، FIR کروایا، قید خانے میں ڈلوایا، ایسا بھی نہ کرو، کل کو دوست بنے گا، تمہیں رسوا ہونا پڑے گا، شرمندگی ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ کیسا کیا؟ تو میرا نبی سہنے والا تھا، سہنے والا۔ میرے بھائیو سہ جاؤ، سہ جاؤ، برداشت کر لو، برداشت کر لو۔ خدا پاک کی قسم ہم برداشت کریں گے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور اگر ہم نے برداشت نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ کی نصرت ختم ہو جائے گی، اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو ان علوم کی، ان قرآن کی، ان دین کی اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم قدردانی کرنے والے بنے۔ یہ جو جلسے کیے جاتے ہیں اور آپ کو بلایا جاتا ہے وہ اسی لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں دین، علم، قرآن، حدیث اور اہل علم کی فضیلتیں ہمارے دل میں پیدا ہو جائیں، ان سے متعلق کچھ احترام پیدا ہو جائے۔ سیفوئی کا نام، چلیے ایک بات یاد ہے، سیفوئی کا نام آپ نے سنا؟ سیفوئی آپ تو کیا سنو گے، مدرسے میں نہیں آتے تو سیفوئی کا نام کیا سنو گے؟ مدرسے میں آؤ تاکہ سیفوئی کون ہے اس کا پتہ چلے، اور زبخشری کون ہے اس کا پتہ چلے، اور یہ سب کون تھے اس کا پتہ چلے گا۔ سیفوئی نے کتاب لکھی ہے قرآن کریم پر، کتاب سیفوئی بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے۔ تو اسماعیل کے پاس ایک یہودی آیا، اسماعیل بہت بڑے نحو کے امام ہیں، ان کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے یوں کہا کہ مجھے کتاب سیفوئی پڑھاؤ۔ کتاب سیفوئی بڑی زبردست کتاب ہے، تفسیر کی سب سے زیادہ خدمت نحویوں نے کی ہے،
سب سے زیادہ خدمت نحویوں سے زیادہ خدمت تفسیر کی کسی نے نہیں کی. تو کہا کتاب سیبوئی پڑھاؤ. اسماعیل نے منع کیا. تھوڑی دیر غور کیا, اس کو چہرہ دیکھا, پھر منع کر دیا. تو یہ کہنے لگا کہ میں آپ کو 100 دینار دوں گا اگر مجھے پڑھاؤ گے. 100 دینار ہم جیسے ہوتے تو 200 میں بک جاتے. 200 روپے میں دینار نہیں. دینار سونے کا ہوتا ہے. 100 دینار એટલે કેટલા થયા તમને સમજાવો. 100 તોલા હોનું થયું. 100 તોલા સોना हुआ. وہ کہہ رہا ہے 100 तोला सोना दूंगा, मुझे ये किताब पढ़ाओ. حضرت نے فرمایا نہ, میں نہیں پڑھاؤں. حضرت کو ان دنوں میں فاقہ چل رہا تھا. اسماعیل آپ کے حالات میں لکھا تھا کہ 2 مہینے گزر چکے تھے کہ آپ کے گھر میں کھانے کا نظام نہیں تھا, اور اس حالت میں آپ نے ٹھوکر مار دی کہ میں نہیں پڑھاؤں. شاگردوں نے اس کے جانے کے بعد کہا کہ حضرت پڑھا لیتے, 100 دینار آ جاتے, تھوڑا سا فاقہ دور ہو جاتا, اب پڑھا لیتے. حضرت نے فرمایا کہ جب اس نے مجھ سے درخواست کی تو اللہ نے مومن کو جو فراست دی ہے, اتقوا فراست المومن, میں نے اس فراست سے اس کے قلب کو دیکھا. تو مجھے یہ بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ اس کتاب کو پڑھنے والا ہے اسلام پر اشکال کرنے کے لیے. اسلام پر, اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی طالب بن کر آئے غیر مسلم تو اسے قرآن اور حدیث پڑھاؤ, لیکن اگر کوئی اشکال کی نیت سے آئے تو اسے قرآن اور حدیث نہ پڑھاؤ. یہ منع ہے. تو کہا اس کے دل سے مجھے یہ پتہ چلا, اس لیے میں نے اس کو منع کر دیا. فرمایا 100 دینار چلے گئے. فرمایا کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ کتاب سیبوئی میں 300 آیات ہے, یہ میرے قرآن پر اشکال کرتا, یہ میں کیسے برداشت کرتا کہ میرے علوم سے میرے قرآن پر اشکال. ہائے ہمارے اکابر کیسے تھے, کیسے دین کو بنا گئے یہ لوگ. چند دن نہیں گزرے تھے کہ بادشاہ کے وہاں مشاعرہ ہوا. مشاعرہ بہت بڑا مشاعرہ تھا. اس میں ایک شاعر نے شعر پڑھا, اور اس شعر میں کچھ علماء نحو نے اشکال کیا کہ اس کی قافیہ بندی میں یہ اشکال ہے اور اس کے اعراب میں یہ اشکال ہے. تو بادشاہ وقت کو اشکال بتایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ بھائی اچھا, ایسے اشکال والے اشعار تو نے پڑھے. تو وہ شاعر صاحب چوری کر کے لائے تھے شعر. بہت سے لوگ چوری کر کے ہی لاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی ابھی دل میں بات آئی. میں اپنے بچوں کو جب ایسی بات سناتا ہوں تو کہتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں الہام ہوا. میں نے کہا الہام یا احتلام یہ تو آپ ہی طے کریں. تو بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں, دوسروں کے شعر چراتے ہیں, کہتے ہیں ابھی ابھی میرے دل میں, کسی کی بات نقل کی اور کہتے ہیں ابھی ابھی خطابت میں میرے دل میں یہ بات آئی. اچھا ماشاءاللہ, اللہ آپ کے قلب کو اور اونچا بنا دے. تو وہ شاعر شعر چرا کر لایا تھا, اور شعر تھا اسماعیل کا. تو جب اس پر اشکالوں کی بوچھار ہوئی نا, جب کبھی اشکالات ہو جاتے ہیں نا تو پھر لامحالہ نام لینا ہی پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس نے نام لے لیا کہ یہ شعر تو اسماعیل کا ہے. کہا اچھا. علامہ اسماعیل کو بلایا گیا, کہا یہ آپ کا شعر ہے؟ فرمایا ہاں یہ میرا شعر ہے. تو کہا اس پر نحوی اعتبار سے یہ اشکال ہے. تو علامہ اسماعیل نے اس کو حل کیا اور فرمایا یہ کوئی اشکال نہیں, یہ جو تمہیں اشکال نظر آ رہا ہے وہ نحو کے گرامر کو نہ جاننے کی وجہ سے, اس میں قافیہ بندی جو رکھی گئی ہے اس کی بنیاد پر میں نے یہ اعراب رکھا ہے. بادشاہ کی سمجھ میں آ گیا. علماء نے بھی بہت سراہا کہ ماشاءاللہ اسماعیل کے علم کا کیا کہنا. تو بادشاہ وقت نے خوش ہو کر اسماعیل کو 300 دینار ہدیہ دیا. 300 دینار. آگے سنو اسماعیل کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر. 2 رکعت نماز, سجدے میں گئے, نماز پڑھی 2 رکعت, اور نماز کے بعد شاگردوں سے فرمایا میں نے میرے رب کی کتاب سیبوئی میں 300 آیات ہے جو یہودی اشکال کے لیے پڑھنا چاہتا تھا, میں نے اس کو نہیں پڑھایا, دنیا کو لات ماری اور قرآن کی آیتوں کی میں نے حفاظت کی. تو اللہ نے 300 دینار بادشاہ سے عزت کے ساتھ دلا کر 300 آیتوں کے بدلے میں 1 دینار مجھے اللہ نے دے دیا. اللہ ایسے نوازتا ہے, ایسے نوازتا ہے. میرے بچوں, اللہ کے قرآن کی عظمت کرو گے, خدا پاک کی قسم قوم تمہیں سر پہ بٹھائے گی اور دولت دے گا اللہ. کچھ حالات آئیں گے, پریشانی آئے گی, لیکن اس کے بعد اللہ تمہیں اٹھائے گا. اللہ جل شانہ
ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا، ایک پیغمبر بھیجا جو آیات کی تلاوت کر کے ہمیں تبلیغ کرتا ہے، دلوں کا تصفیہ کرتا ہے اور علم و حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت، الا ان فی الجسد مضغہ، فرمایا تمہارے دلوں میں ایک لوتھڑا ہے، قلب ہے، وہ درست، سب درست۔ اسی طرح انسانیت میں بھی ایک قلب ہے، وہ حضرات علماء ہے، اگر یہ درست ہے تو سارے لوگ درست۔ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اور میں نے جو علی متقی کے حوالے سے روایت پڑھی، جب حامل قرآن، عالم قرآن، حافظ قرآن اس کی موت ہوتی ہے تو حدیث قدسی میں اللہ زمین کو کہتا ہے، اے زمین اس کے جسم کو نہ کھانا، اس کے جسم کو نہ کھانا۔ تو زمین کیا کہتی ہے، اے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں، اس کے دل میں تو تیرا قرآن ہے۔ تو قبر میں اللہ حافظ اور عالم کے جسم کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود ہے۔ اللہ ہمارے اس مدرسے کو بہت ترقی عطا فرمائے۔ جو دو عبدالحق اللہ کے پیارے ہو چکے، جو بانی مبانی ہیں، ایک بانی اول ہے، ایک بانی ثانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ بانی ثانی سے تو میری بھی ملاقات ہے، مولانا عبدالحق صاحب عمر جی رحمۃ اللہ علیہ سے میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا، مولانا نے اپنے گھر پہ مجھے دعوت دی تھی، اس مدرسے کی بہت فکر تھی، بار بار میرے سامنے اس مدرسے کا تذکرہ کیا۔ اور مولانا عبدالحق صاحب عمر جی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، ساؤتھ افریقہ کی زمین پر اکابر دیوبند کا تعارف کرانے والے مولانا عبدالحق صاحب ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر اکابر دیوبند کا جو تعارف کرایا، جیسے سرزمین عرب پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ اور آپ کا تعارف کرانے والے دو شخصیت، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا منصور صاحب نعمانی علیہ الرحمہ، جیسے یہ دو شخصیتوں نے عرب میں ہمارے اس دعوت و تبلیغ کا تعارف کرایا، ساؤتھ افریقہ کی زمین پر اکابر دیوبند کا تعارف کرانے والے حضرت مولانا عبدالحق صاحب عمر جی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے چہیتے شاگرد تھے۔ ان پر فخر تھا، جن شاگردوں پر حضرت مدنی علیہ الرحمہ کو فخر تھا ان میں مولانا عبدالحق صاحب عمر جی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ میرا ان کے مکان پر جانا ہوا، بڑی شفقت، بڑی محبت، اور جتنا پیار یہاں تھا نا اس مدرسے سے، تو اللہ نے اسی زمین میں بھی سلا دیا۔ یہ وہ محبت تھی کہ اسی زمین میں ان کو سلایا تاکہ اس مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے یہ پڑھ کر کے ایصال ثواب نہ بھی کریں تو بھی اللہ لے کر ان کو پہنچاتا ہی رہے گا، اس کی در و دیوار ان کو پہنچاتی ہی رہے گی۔ یہ ایصال ثواب اور یہ جو ہے قیامت تک کا ایک ذریعہ، اذا مات الانسان انقطع عمله، اس میں یہ داخل ہے، الا ثلاث میں یہ مدرسہ داخل ہے۔ اللہ ہم کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان بچوں کے لیے دعا کریں، یہ جا رہے ہیں، ان پر حالات آئیں گے، کبھی کبھی پریشانیاں ہوگی، یہ میدان میں جب جائیں گے کبھی ناگوار حالات بھی آئیں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا ان کو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ دین حق کو لے کر اٹھنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے، دین حق کو لے کر اٹھنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے۔ سارے اکابر کی زندگی پڑھیں، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کی دعوت و تبلیغ کی زندگی پڑھیں، ہمارے اکابر کی دیوبند کی زندگی پڑھیں، سب پر حالات، علماء حق کا جب بھی اٹھتے ہیں حالات آتے، اللہ ان کو استقامت کے ساتھ دین پر جمائے رکھے، یہ پھسلنے نہ پائیں، یہ ہٹنے نہ پائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس مدرسے کی جمیع ضروریات کو اللہ دست غیب سے پورا فرمائے۔ ہمارے قاسم موتا بلحاظے میں بھی مدرسے کے لیے دوڑتے رہتے ہیں، حافظ قاسم صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، یہاں کے ہمارے جو معلمین ہیں، اساتذہ ہیں، وہ رات و دن کوششوں میں ہیں کہ یہاں پڑھنے والا ہر طالب علم واقعتاً نائب رسول بن کر کے جائے، اور اس کے لیے جو تم خرچ کر رہے ہو یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ یہ واقعتاً بچے نائب رسول بن کر کے جائیں۔ اللہ سب کے عطیات کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا ہے اب دعا کر لینا بھائی، درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللہ گناہوں کو معاف فرما، اللہ قصوروں سے درگزر فرما، اللہ سیاکاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہر طرح کے شرور، فتن، بلا، آفات، مصائب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جلی خفی ظاہری باطنی صغائر کبائر تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آپ کے بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، عبدیت نصیب فرما، بندگی عطا فرما، اقرفو سے حفاظت فرما، تکبر غرور سے حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے نشے سے حفاظت فرما، الہ العالمین تواضع نصیب فرما، عاجزی نصیب فرما، انکساری نصیب فرما، متنا نصیب فرما، تیری تعریف بولنے کی توفیق عطا فرما، تیرے حبیب کے سچے دیوانے بنا۔ اللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں سنا ہے، لوگ کہتے ہیں دور جاہلیت، لیکن وہ دور جاہلیت نہیں تھا، وہ منمانی زندگی تھا۔ اللہ آج بھی ہم منمانی زندگی میں جا رہے ہیں، اللہ منمانی زندگی سے رب چاہیے زندگی نصیب فرما دے۔ تیرے نبی نے ہمیں جیسے زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ دیا ہمیں عطا فرما۔ اللہ ان بچوں کو قبول فرما، دیر اور طول کے لیے قبول فرما، ان کے دلوں میں علم کی محبت نصیب فرما، اللہ ان کے پاؤں کے پھسلنے سے حفاظت فرما، دنیا کی دولت کو دیکھ کر یہ پھسلنے نہ پائیں، دنیا کی گاڑیوں کو دیکھ کر یہ بگڑنے نہ پائیں۔ اللہ ان کے قلوب کو جما دینا، ان کے پاؤں جما دینا، اللہ ان کو قبول فرما لے، ان کو قبول فرما لے، ان کو قبول فرما لے، اللہ ان کو سچا نائب رسول بنا دے، ان کے دلوں میں امت کا درد پیدا فرما، امت کا قرن پیدا فرما، اللہ جزئی مسائل میں الجھنے کے بجائے امت کو کفر و ضلالت سے بچانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی کو قبول فرما، اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، یہاں سے علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے دائی پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما۔ اللہ اپنے خصوصی رحمتوں سے اس بستی کو تو مالا مال فرما دے، اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام مدارس کو قبول فرما۔ اللہ داخلی اور خارجی فتنوں سے مدارس، مکاتب، خانقاہ و مراکز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی جمیع ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما، اس کے معلمین، منتظمین، متعلمین، معاونین اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما۔ اے اللہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے۔ اللہ شام کے حالات تیرے سامنے ہیں، مصر کے حالات تیرے سامنے، تجھے کیا سنایا؟ اللہ ایک جانوروں کو جس بے دردی سے نہیں مارا جاتا، اس سے زیادہ بے دردی سے مسلمانوں کو اور ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ تیرے سامنے تو سب کچھ کھلا ہوا ہے، اسے بچوں کی ٹانگیں پکڑ کے زندہ اللہ دو ٹکڑے کر، ایسے تو ہم نے بکری کو بھی نہیں مارا ہے۔ تو دیکھ رہا ہے اللہ، تو دیکھ رہا ہے اللہ، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، بس دعا ایک ہتھیار ہے ہمارے پاس۔ اب دعا کر رہے ہیں مسلمانوں کے حالات کو اچھے حالات سے مبدل فرما دے، مسلمانوں کو نبی کے طریقوں پر چلنا سکھا دے، توفیق عطا فرما۔ اللہ بچہ گندا ہو جاتا ہے، ماں پھینک نہیں دیتے، صحیح ہم گندے ہو چکے، لیکن تم نے ہم کو کہا کہ رب کے سامنے پھینک دیا، یہ ہم کو کیسے کھا رہے ہیں؟ اللہ عزت کا فیصلہ فرما، امن کا فیصلہ فرما، سکون کا فیصلہ فرما، ظلم کو ختم فرما، بربریت کو ختم فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما،
ملک کی مہنگائی کو ختم فرما، ملک کے عمرا کو اپنی رعایا کے ساتھ اللہ انصاف کی توفیق عطا فرما، اللہ العالمین ما بعد الموت کی ساری زندگی آسان فرما، قبر حشر کی زندگی اللہ ہم نے سنا ہے قیامت میں تیرا اعلان ہوگا یوم تبلی السرائر فما لہ من کفر ولا ناصر، میں تم سب کے رازوں کو بھیدوں کو کھول دوں گا، تو راز کھولنے پر آیا تو ہم تو سب گندے نظر آئیں گے اللہ۔ ہماری بیوی کہے گی ہو نالائق شوہر بہت چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا، ہمارے بچے کہیں گے نالائق باپ تو کیسا گندا تھا۔ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلا کر نبی کی رفاقت میں حوض کوثر اور ساتھ ساتھ جنت الفردوس جگہ عطا فرما دینا، تیری زیارت سے مشرف فرمانا، تیرے رب تیری زیارت سے مشرف فرمانا، تیری زیارت سے مشرف فرمانا۔ اللہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، تیرے حبیب نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا نصیب فرما، تیرے حبیب نے شر کی لائن سے جتنی پناہیں چاہیے ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اس مجمع میں کوئی تو تیرا مخلص ہوگا، یقیناً ہوگا اللہ، یقیناً ہوگا، تو اس کے آمین کو اس مجلس میں قبول کر رہا ہوگا، اللہ اس کے آمین کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو بھی قبول فرما لے، اپنے فضل سے قبول فرما، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہ ایک فقیر مانگتا مانگتا کسی جوان کے پاس چلا گیا، جوان نے کھوتا روپیہ دیا، وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا، کھوتا روپیہ لے کر روٹی خریدنے چلا گیا، دکاندار کو رحم آیا، کھوتا سکہ لے کر بھی کھانا دے دیا۔ اے کریم آقا ہم بھی تیرے دربار میں کھوتی عبادتیں لے کر آئے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول نہ چاہے تو بھی قبول فرما لے، نہ چاہے تو بھی قبول فرما لے، اور اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما لے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ملاقات تو کیسے کریں گے، اعلان کر دیا۔